پاکستان آرمی میں بطور آفیسر شمولیت کے لیے نوجوانوں کی تعداد میں حیران کن اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لانگ کورس میں اپلائی کرنے کے لیے صرف راولپنڈی کے سلیکشن سینٹر میں امیدواروں کی تعداد 20,000 سے زائد رپورٹ ہوئی ہے۔ آج کا نوجوان پاک فوج میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ راولپنڈی سے عدیل وڑائچ کی خصوصی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ آج کا نوجوان افواج پاکستان سے متعلق اپنے کیا خیالات اور جذبات رکھتا ہے اور اس کا حصہ بننے کے لیے کیا رائے رکھتا ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم آئے ہیں راولپنڈی کے آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں، اور آج جانتے ہیں کہ فوج میں سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ کن مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر راولپنڈی میں اس وقت جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنا تحریری امتحان دے رہے ہیں۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس میں ابتدائی اسکروٹنی کے بعد امیدواروں کو یہاں پر تحریری امتحان دینا ہوتا ہے، جو کہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ اس امتحان میں جو کینڈیڈیٹ ہے اسے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے، یعنی یہ جب ٹیسٹ کنکلوڈ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے یا نہیں۔ جو کامیاب ہونے والے امیدوار ہوتے ہیں ان کو اسکرین پہ مبارکباد دے دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگلا مرحلہ فزیکل ٹیسٹ کا ہوگا۔ میرے ساتھ اس وقت سلیکشن کا پہلا مرحلہ عبور کرنے والے امیدوار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیوں پاک فوج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ سر، میری بچپن سے خواہش تھی پاک آرمی میں ایز اے کمیشن آفیسر جانے کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے والد صاحب کی بچپن سے خواہش ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا آرمی میں ایز اے آفیسر دیکھیں۔ I want to join army because I have a passion to serve my country and I have a family background. Some members of my family are in army. ہمارے دل کے اندر پاک فوج کا ایک جذبہ سا ہے، ہم ایک لیگیسی ہے جسے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ بارڈر کے اوپر لڑتے ہوئے جان دیں گے انشاءاللہ۔ ASRC میں یہ میڈیکل ٹیسٹ یہاں پر لیا جا رہا ہے، تو یہاں پر جو امیدوار ہیں ان کا قد ماپا جاتا ہے، ان کا وزن جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور ان کی آنکھوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہاں سے انیشل کلیئرنس کے بعد پھر اب آگے فزیکل ٹیسٹ کا باقاعدہ مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تحریری امتحان کا پہلا مرحلہ عبور کرنے والے امیدواروں کو فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے، اور اس فزیکل ٹیسٹ میں 8 منٹ میں 1.6 کلومیٹر کی دوڑ، اس کے بعد چن اپس، پش اپس اور ڈچ کراسنگ کا مرحلہ پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں امیدواروں کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ISSB کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ ASR میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل عامر صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ جو سلیکشن کے جو مراحل ہیں یہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ کرنل صاحب۔ یہاں پہ 2 قسم کی ہم پروسیسز کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک سولجر سے ریلیٹڈ ہے جس میں ان کے تمام ٹیسٹ یہاں پہ کنڈکٹ ہوتے ہیں بیفور انڈکشن ان دا آرمی، اور دوسرا آفیسرز کے انیشل ٹیسٹ، پریلیمنری ٹیسٹ ہم یہاں پہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ فار دا سولجرز دا پروسیس جو ہے وہ 3 منتھس تک کنٹینیو رہتا ہے، اور اس میں ہماری منیمم ہم نے اسٹرینتھ جو ہے وہ 150 ہم بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں پر ڈے فار سولجرز، جبکہ کمیشن آفیسرز کے لیے جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں وہ آلموسٹ 300 to 350 کینڈیڈیٹس پر ڈے ہم یہاں پہ انٹرٹین کرتے ہیں۔ آرمی کی دیکھیں بیوٹی جو ہے نا، وہ بیوٹی ہی یہ ہے کہ ہر قسم کے ایجوکیشن، تعلیمی معیار کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور اس میں کوئی اسپیسیفک اس طرح نہیں ہے کہ ایک خاص ایریا یا خاص کسی سوشل بیک گراؤنڈ کے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ASRC راولپنڈی میں تحریری امتحان پاس کرنے کے بعد فزیکل ٹیسٹ کا جو بیریئر ہے وہ عبور کرنے کے بعد اب انٹرویو بھی دے دینے والے نوجوان جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو ہر چیز کی گہرائی میں جا کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ آخر حقائق ہیں کیا۔ محض آپ ایک اڑتی خبر کو ہم کسی ایک اپنے اوپر عبور نہیں کر سکتے، اس سے اپنے نظریات نہیں بنائے جا سکتے۔ میرا سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر ریسرچ کریں، ہر چیز کو پڑھیں اور تعلیم میں آگے سے آگے جائیں۔ وطن کی خدمت کریں گے اور اس کے تحفظ کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کیمرامین خالد گردیزی کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، راولپنڈی۔